الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، کسی انسان کو اس چیز کا اختیار حاصل نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ سمجھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے اور مواخذے کو بیان کیا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، یعنی کسی واقعے کو سچا سمجھتے ہوئے جو ماضی میں ہو چکا ہو اسے سچا سمجھتے ہوئے قسم کھائے اور واقعہ اس کے برخلاف ہو تو ایسی قسم کے اوپر نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس کا کفارہ ہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم، کسی واقعے کے اوپر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ گناہ بھی اس کے اوپر ہے اور لیکن اس کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر قسم کھانا اور پھر اسے پورا نہ کرنا، تو اس کے اوپر گناہ بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یا ان کو کپڑے پہنا دینا، یا پھر ایک غلام آزاد کر دینا۔ اگر ان چیزوں کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھ لینا، یہ اس قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے وغیرہ کی حرمت کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور ان کی وجہ سے شیطان انسانوں کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا کرتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے اور تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا جب ان کو جمع کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچایا تو انہوں نے کیا جواب دیا، تو اس سوال جواب کے تناظر میں خصوصیت کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا میری اور میری والدہ کی عبادت کرو اور انہیں معبود بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ، میں نے تو تیرے بندوں کو تیری عبادت کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اور پھر فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ اب تیری مرضی، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، تیرے بندے ہیں، اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اسی طرح قیامت کی منظر کشی پر اور اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انعام عربی زبان میں جانوروں کو، چوپاؤں کو اور مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں جانوروں کا ذکر ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت اور توحید سے ہوتا ہے، اور بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے سمجھانے والے انداز میں کچھ دلائل بیان فرمائے اور ساتھ ہی رسالت کا بھی ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں، براہین رکھتے ہیں، تو وہ اعراض کرتے ہیں اور جواب میں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا نبی ہے تو پھر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ لولا انزل علیہ ملک، تو فرشتے پھر کیوں نہیں اترتے؟ اس طرح وہ یہ بات کہہ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعث اور جزا کا یعنی قیامت کا ذکر فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن ضرور بھی ضرور جمع کرے گا۔ اس کے بعد ابو الانبیاء
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اور اسی طرح ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو بت تھے ان کو معبود ماننے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی وحدت کا، توحید کا اعلان کیا۔ تو سب سے پہلے ان کی مخالفت ان کے والد نے کی، مخالفت کا سامنا اپنے والد سے ہوا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دیگر انبیاء نے بھی کی، اور اسی پیغام کو اور اسی دعوت کو لے کر دوسرے انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے۔ تقریباً 18 انبیاء کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے اکٹھے اس سورت کے اندر فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ تقریباً 18 انبیاء ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ذکر کیا، اور یہ پورے قرآن کریم میں واحد مقام ہے جہاں سب سے زیادہ تعداد میں انبیاء کا اکٹھے ذکر ہے اور ان کے نام موجود ہیں۔ وحی اور نبوت کے اس سلسلے کو اور انبیاء کے تذکرے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر اپنے وجود کے اور علم کے، قدرت کے، حکمت کے کمال کو بیان کیا اور اس پر دلائل بیان فرمائے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور علامات تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، دیکھتا کافر بھی ہے، دیکھتا مومن بھی ہے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب کافر دیکھتا ہے تو اسی پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ہر ایک چیز کو مادی اسباب میں جکڑا ہوا دیکھتا ہے، لیکن جب ایک مومن دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت الہی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ منظر دیکھتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے، سبحان اللہ کہہ کر، اللہ کی حمد و ثنا کر کے۔ اس طرح 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔